بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عذاب قبر کا ایک بہت عجیب واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. عبد الحمید بن محمود مغولی کہتے ہیں، میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر تھا. کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں. جب ہم ذات الصفا ایک مقام کا نام ہے پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا. جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے. اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا. اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا. جاؤ اسے قبر میں ہی دفن کر دو، اسی قبر میں ہی دفن کر دو. اللہ کی قسم، اگر تم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے. بہرحال اسے اسی طرح دفن کر دیا گیا. سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں اسی قدر بھس ملا دیتا تھا. گویا دھوکے سے بھی غلے کی قیمت فروخت کرتا تھا. دھوکے سے بھس کو غلے کی قیمت پر فروخت کرتا تھا. میرے بھائیو معزز سامعین، آج ہم دنیا میں دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وزن میں ٹال مٹول کر دیتے ہیں، یا اپنی کوئی چیزیں یا غلہ بیچنے والے جو گیلی ہوتا ہے اس کو اندر اور خشک کو اوپر کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ ہر ایک انسان کو مل سکتا ہے، یہ ہر انسان کو ملے گا جو یہ کام کرے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کریں، اور جیسے دھوکہ جو ہے وہ مت دیں، نہ کسی مسلمان کو نہ کسی انسان کو. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہم احفظنا منہم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس قبر کے عذاب سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.